ایک ڈرائیور کی چھوٹی سی نیکی کرنے کی جستجو جس نے افریقہ کے پورے خاندان کو مسلمان بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کام لینا ہو تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے اور اس کے بعد اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک پاکستانی کی ہے۔ یہ پاکستانی عرصہ دراز سے سعودی عرب میں نوکری کر رہا تھا۔ پہلے کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا اور اس نے پیسے جمع کیے، پیسہ جمع کر کے اس نے اپنی گاڑی خرید لی۔ ایک کفیل کے ذریعے سے اس نے اپنی گاڑی خریدی۔ اب اس نے صرف کفیل کو سالانہ کچھ معاوضہ دینا تھا، باقی سارے پیسے اس کے ہوتے تھے۔ اب اس پاکستانی کو اچھی انکم آنے لگی اور اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا اور اس کے حالات اچھے کر دیے، تو اب یہ کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ٹیکسی کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں سب امیر تو نہیں ہوتے، جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں رکھتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان لوگوں کی مدد کروں۔ تو اس نے 7 دنوں میں سے ایک دن ایسا منتخب کیا کہ اس دن جتنے بھی لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھتے یہ ان سب کو فری میں سفر کرواتا، ان کو ان کی منزل تک پہنچاتا، اور اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی تو اس کی ہیلپ بھی کر دیتا۔ اب جمعے کا دن تھا اور یہ صبح نکلا، اس نے کہا چلیں ایئرپورٹ کی طرف چلتا ہوں، وہاں سے دیکھتا ہوں کوئی سواری مل جائے۔ اور اس نے جمعے کا دن ہی مخصوص کیا ہوا تھا کہ جمعے کے دن یہ ساری سواریوں کو فری میں سفر کروائے گا۔ اب یہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور ایئرپورٹ پہ 2 افریقی لوگ کھڑے ہیں، ایک عورت ایک مرد، دونوں میاں بیوی ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس جا کر ٹیکسی روکتا ہے اور ان سے انگلش میں بات کرتا ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ امبیسی کی طرف سے آئے ہیں، افریقہ کی امبیسی کی طرف سے، اور امبیسی کی گاڑی ہمیں لینے آنے والی تھی، اب پتہ نہیں کیا وجہ بنی، اس گاڑی والے سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب وہ کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، کیا نہیں وجہ، لیکن ہمیں کسی ہوٹل تک لے جاؤ، ہم کچھ وقت ہوٹل میں گزاریں گے، اس کے بعد جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس پاکستانی نے کہا چلے ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھیں۔ اب گاڑی میں بیٹھے، اس نے کہا کہ آپ لوگ ہوٹل جو جا رہے ہیں تو میرے گھر چلیں، گاڑی چل رہی ہے۔ اب یہ افریقن جو ہیں یہ پریشان ہو گئے کہ کیوں۔ اس پاکستانی نے پھر بتایا کہ جمعے کے دن میں جتنی بھی سواریاں آتی ہیں ان سب سے کرایہ نہیں لیتا، اور آپ آج جہاں بھی جائیں گے میری طرف سے فری ہیں، اور اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ رکتے ہیں تو اس سے زیادہ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ افریقی جو تھے یہ پہلے تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کی ٹیکسی کے اندر پوری چیزیں، مطلب وہ قانونی دستاویزات جو بھی تھے، انہوں نے وہ ساری چیزیں لی، اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کی، اور اس کسی بندے کو سینڈ کر دیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ ہیں۔ پھر اسے کہا کہ ہم ٹھیک ہے تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اب یہ پاکستانی ان کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر اس نے ان کو جب مہمان خانہ تھا وہاں پر بٹھایا، اور پاکستانی کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اپنی بیگم کو کہتا کہ کھانا بناؤ، اور بچے جو ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی چلا کر دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی کے اوپر خانہ کعبہ کا طواف لگا ہوا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ افریقن جو تھے میاں بیوی یہ دونوں اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگے، کچھ تو یہ دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہم بھی یہاں جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، ہم لوگ وہاں حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور اس طرح سے پوری ڈیٹیل دی۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر یہ پاکستانی دین کی تعلیم اچھی جانتا تھا، اور اس نے پوری ڈیٹیل سے ان کو تفصیلات بتائیں کہ اس طرح سے اسلام ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ وہ ساری ڈیٹیل جب ان کو سمجھائی تو انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بندہ ان کو ایک مولوی صاحب کے پاس لے گیا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے کچھ سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اب خانہ کعبہ جانا۔ پھر اس نے ان کے لیے احرام خریدے، اور پھر اس طرح سے یہ ان کو خانہ کعبہ لے کر گیا۔ وہاں وہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اب طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ان دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی، دونوں افریقن جو ہیں وہ روئے جا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے طواف کیا، طواف ختم کرنے کے بعد پھر وہاں پہ دعائیں کی، پھر اس پاکستانی کے ساتھ اس کے گھر پہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب پاکستانی جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے 2-3 دن رہا، پھر یہ اپنی امبیسی چلے گئے، وہاں سے پھر یہ لوگ واپس اپنے ملک افریقہ جاتے ہیں۔ جیسے اپنے افریقہ پہنچتے ہیں، یہ جو لوگ تھے، یہ جو قبیلہ تھا، یہ کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ اللہ کو مانتا، نہ کسی اور چیز کو، ان کو یہی تھا کہ انسان پیدا ہوا اور مر گیا بس۔ تو وہاں جب یہ پہنچے تو ان کا والد جو تھا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اور والد کے پاس گئے، ان کے کپڑے تبدیل ہیں، باتوں میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ والد نے پوچھا کہ یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس بچے نے اپنے والد کو ساری ڈیٹیل بتائی۔ والد کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امید جگائی، ایک ہدایت دی، رحم ڈال دیا، اور وہ شخص جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ان کا گھر پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کیسے ایک ٹیکسی والے کے ذریعے سے ایک پورے خاندان کو اسلام میں داخل کر دیا اور ان کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔
اب آپ بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. جب نیکی کرنے لگے تو اسے صرف یہی سمجھیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ چھوٹی نہیں ہے, یہ ایک پہاڑ کے برابر ہے. کئی بار ہم کچھ نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یار یہ تو چھوٹی سی, اسے میں کیا کروں. اور نیکی کرنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں, جتنی جلدی ہو سکے اسے کیا کریں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عید کے کپڑے نہیں خرید سکتے, عید کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے, رمضان کے لیے راشن نہیں ہے. تو ان لوگوں کی مدد کریں, ان کے مدد کا ذریعہ بنیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. میں ہوں عدنان, اور 0300252069. اللہ حافظ.